اچھا، تو ایک استاد ہونے کے ناطے کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی عمر کے بچے ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ ایرک ایرکسن کا نفسیاتی و سماجی نظریہ بالکل اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور اس کو سمجھنا ہر استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر ان کی شخصیت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کون سی چیز ایک طالب علم کو اتنا پراعتماد بنا دیتی ہے اور دوسرے کو اتنا ڈرا ہوا یا شک میں مبتلا رکھتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک بہت ہی مشہور ماہر نفسیات ایرک ایرکسن کے کام میں ملتا ہے۔ انہوں نے انسان کی پوری زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا جسے نفسیاتی و سماجی ارتقاء کا نظریہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ نظریہ بتاتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں 8 خاص مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ اب دیکھیں، فرائیڈ کا تو یہ ماننا تھا کہ انسان کی شخصیت زیادہ تر بچپن میں ہی پکی ہو جاتی ہے، لیکن ایرکسن نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری شخصیت کا بننا ایک ایسا سفر ہے جو پوری زندگی چلتا رہتا ہے، اور اس پر ہمارے ارد گرد کے لوگ اور ہمارے سماجی تعلقات بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ چلیں تو پھر اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان 4 مرحلوں کی بات کریں گے جو کسی بھی انسان کی شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ایک استاد کے لیے ان کو سمجھنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سفر پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آتے ہی بچے کے ذہن میں جو سب سے پہلا اور بنیادی بحران ہوتا ہے وہ یہ ہے، کیا یہ دنیا ایک محفوظ اور قابل بھروسہ جگہ ہے؟ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر بچے کی بنیادی ضروریات جیسے خوراک اور پیار ٹھیک سے پوری ہوں تو وہ امید کرنا سیکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اساتذہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کا ماحول ایسا ہو جہاں ہر بچہ خود کو محفوظ سمجھے اور بھروسہ کر سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ یہ وہ عمر ہے جب بچہ اپنی آزادی کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کا سب سے مشہور جملہ ہوتا ہے، میں یہ خود کروں گا۔ تو یہاں اصل بات یہ ہے کہ بچے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، بھلے ہی وہ کام ٹھیک سے نہ کر پائے۔ جب اسے کامیابی ملتی ہے تو اس میں ارادہ یعنی ول پاور پیدا ہوتی ہے، یہ احساس کہ وہ خود سے کچھ کر سکتا ہے۔ پری اسکول کے سالوں میں بچے کی دنیا اور بڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں نئے نئے کام کرنے، چیزوں کو کھوجنے اور پہل کرنے کی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر استاد کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ جب بچوں کے سوالوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے چھوٹے موٹے آئیڈیاز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو ان میں ایک مقصد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے کام کی، ان کی سوچ کی کوئی اہمیت ہے۔ اور اب ہم اسکول کے سالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں بچے کی سماجی دنیا بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں قابل ہوں؟ یہاں استاد کی کہی ہوئی ایک ایک بات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مثبت فیڈ بیک سے طالب علم میں اہلیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ یقین کہ وہ کام کر سکتا ہے، وہ سیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے بچوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چلیں اب اس دور کی طرف چلتے ہیں جسے ایرکسن نے زندگی کا ایک طوفانی لیکن بہت ہی اہم دور کہا ہے، یعنی نوجوانی، جب انسان اپنی شناخت تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہ ایک سوال، میں کون ہوں، یہی نوجوانی کے پورے بحران کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس عمر میں نوجوان اپنی آزادی کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اصل میں ہیں کون۔ اس کے لیے وہ مختلف کردار، مختلف سوچ اور عقائد کو اپناتے اور پرکھتے ہیں۔ تو اساتذہ کے لیے یہاں اہم بات یہ ہے کہ وہ شناختی بحران میں طالب علموں کا راستہ دکھائیں۔ جب ایک نوجوان اپنی پہچان بنا لیتا ہے تو اس میں وفاداری کی خوبی پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنے اصولوں اور اپنی ذات کے ساتھ سچا رہنا۔ ایرکسن کا نظریہ صرف نوجوانی پر ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے اس کے بعد کے 3 مزید مراحل کا بھی نقشہ پیش کیا ہے جو ہماری باقی کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ بات کے مراحل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شخصیت کا بننا ایک مسلسل عمل ہے، جوانی میں گہرے تعلقات بنانے سے لے کے پھر معاشرے کے لیے کچھ کرنے تک، اور آخر میں اپنی پوری زندگی کو ایک دانائی کی نظر سے دیکھنے تک یہ سفر جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ خاص طور پر اساتذہ کے اہلیتی امتحان اور روزمرہ کے کلاس روم میں ہمارے کس کام آ سکتا ہے۔ یہ ٹیبل سمجھیں ایک طرح کا خلاصہ ہے، ایک ریویژن ٹول ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک کا پورا سفر، اس کے بحران اور اس کے مثبت نتائج سب ایک جگہ پر موجود ہیں۔ امتحان کے لیے ان مرحلوں کو ترتیب سے یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر بحران کے پہلے لفظ کو یاد کر لیا جائے، جیسے ٹرسٹ، پھر آٹونومی، پھر انیشیٹو اور اسی طرح آگے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر بڑے نظریے کی طرح اس پر بھی کچھ تنقید کی جاتی ہے۔
کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ مراحل اتنے واضح اور الگ الگ نہیں ہوتے اور اس میں مختلف ثقافتوں کے فرق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ لیکن ان تنقیدوں کے باوجود یہ نظریہ آج بھی اساتذہ کے لیے ایک بہت ہی کارآمد ٹول ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی اینک فراہم کرتا ہے جس سے ہم اپنے طلباء کے رویے کے پیچھے چھپی نفسیاتی اور سماجی وجوہات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے۔ ایرکسن نے جو بحران بیان کیے ہیں ان میں سے کون سا بحران آپ کو اپنی کلاس روم میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے؟ اور یہ نظریہ اس صورتحال میں آپ کے رد عمل کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے؟ میں کیسے